بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلام اللہ میں اور احادیث کی کتابوں میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں۔ وہ دعائیں بڑی ہی قیمتی ہیں اور ایک مسلمان کے لیے وہ بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور ہمارے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اسے یاد کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ ان دعاؤں نے قبولیت کے دروازے دیکھے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا، بلکہ کہا جائے کہ ایک عارفانہ اور جامع ترین دعا کلام اللہ میں دوسرے پارے میں آئی ہے، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم خصوصاً عجمی لوگ اس دعا کی حقیقت سے اور اس دعا کی روح سے بے خبر ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دعا ایک روایت بن گئی ہے اس بات کی کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنیں تب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دعا بہت بڑی حقیقت کو کھولتی ہے اور ہمیں اس سے باخبر کرتی ہے، خدا کے تخلیقی منصوبے کی نشاندہی کراتی ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کس پس منظر میں کلام اللہ میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان میں، مال میں، پھلوں میں کمی کر کے۔ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ایسے حالات میں ان صبر کرنے والوں کو اے پیغمبر بشارت اور خوشخبری دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس مصیبت کا اجر لینے، اس کی تلافی کے لیے ہمیں خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ انعام کی بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہیاب ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کی۔ یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون محض روایتاً کسی مردے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسان کو حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں لازماً ایسا ہوگا کہ یہاں ایک انسان کا سابقہ زندگی اور موت دونوں سے پڑے گا، نفع اور نقصان اس کا مقدر بنیں گے، خوشی اور غم اس کی زندگی کا حصہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان سب چیزوں سے؟ یہی کہ تم خوشی میں اس کا شکر ادا کرو اور غم اور تنگی کی حالت میں صبر کرو۔ یہی خدا کا منشا ہے، یہی خدا تعالیٰ کی تخلیقی منصوبہ ہے کہ ایسا وقت ضرور اس دنیا میں آئے گا۔ کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ وہ اپنے سپنوں کی جنت اس دنیا میں بنا لے، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس دنیا کے خالق نے اس مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، جنت مرنے کے بعد ہے۔ تو یہ دعائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اللہ تعالیٰ اس میں ایک حقیقت کو روشناس کراتا ہے، ایک حقیقت سے انسان کو باخبر کرتا ہے کہ زندگی اور موت کے تماشے تم دیکھو گے، خوشی اور غم کے حالات تم پر گزریں گے، تو ایسے حالات میں ایک مومن کی زبان سے کیا کلمات ادا ہونے چاہیے؟ تو اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی کلمات سے صرف اور صرف یہ کلمات ادا ہونے چاہیے۔ ہم نہ جانے کون کون سے ورد اور اوصاف کو لے کے بیٹھتے ہیں، یہ وظائف فلاں وظائف، لیکن جس کے بارے میں خدا خود تلقین کر رہا ہے اسی کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کلمات نہیں، یہ خدا کی برتری، خدا کی عظمت کا اعتراف ہے ایک بندے کی جانب سے۔ بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے لیا ہے وہ دراصل میرا تھا ہی نہیں،
تو نے جو لیا وہ تیرا اپنا تھا اور تجھے پورا کے پورا حق تھا۔ جب یہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو خدا کی رحمتیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں اور ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستوں، اس دعا کی حقیقت کو، اس دعا کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس دعا کو اپنا معمول بناؤ۔ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، فلاں مر گیا تو انا للہ، ارے نہیں بھائی، یہ تو زندوں کے لیے ہے۔ ہم نے تو قرآن پورا کے پورا مردوں کے لیے بنا دیا۔ یہ امت مسلمہ کے زوال کی علامت ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اور قرآن میں ان جو دعائیں منقول ہیں ان کو یاد کرو اور اپنے چھوٹوں کو یاد کرنے کی تلقین کرو۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔